جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر کبھی عجیب قسم کا واقعہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہوا یوں کہ میں کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو ہماری نجیم ہے، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، تو وہ میرے دماغ میں بھی کچھ چیزیں گھوم رہی تھیں، تو میری نظر سے شہباز گل صاحب کا ویلاگ گزرا، کیونکہ میں ریگولرلی دیکھتا ہوں عمران ریاض کو، شہباز صاحب کو، اور ہم موہت پیرزادہ کو، ان کو میں ریگولرلی دیکھتا ہوں، اینڈ آئی ایم جسٹ لرننگ، کیونکہ ہم کو بیسیکلی کوئی صحافی تو نہیں ہے نا، مطلب کوئی پڑھائی کر کے تو نہیں بنے، ہم تو وہ صحافی ہیں جو سوشل میڈیا نے بنائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ گھر گھر صحافی پیدا ہو گئے ہیں، تو ہم بھی انہیں میں سے پیدا ہونے والوں میں سے ایک صحافی ہیں۔ بٹ اینی وے، تو وہ میں نے جب وہ ویلاگ سنا تو اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ ساڈی گل ہو گئی ہے۔ اب یہ جو ساڈی گل ہوگی والا مسئلہ، یہ میں نے پہلے پاکستان اس کے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں لندن میں ایک پروٹیسٹ میں نے یہ بات کی تھی کہ ہم یہ میچ جیت چکے ہوئے ہیں، اسی کا تسلسلہ، لیکن جس خوبصورت طریقے سے شہباز گل نے بیان کیا ہے، وہ میرے پاس تو کم از کم وہ الفاظ نہیں ہے۔ سو آئی واز فیسینیٹڈ دا وے ہی سیٹ اینڈ دا وے ہی آؤٹ، جس طرح آپ لوگوں کے سامنے رکھا انہوں نے کہ ساڈی گل ہو گئی، یعنی اتنے آ گئے نے۔ تو بہرحال میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ انہوں نے کیا کہا، وہ اسی سٹائل میں لنک دوں گا اپنے اس ڈسکرپشن میں۔ آپ جنہوں نے دیکھا ہے بہت اچھی بات ہے، یو اپریشیٹ دیٹ، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ اس کو ضرور دیکھیں۔ آپ کو اس سے پتہ کیا لگے گا؟ آپ کو اس سے پتہ لگے گا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ختم ہو چکی ہوئی ہے، یہ ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہے، ان کے ہاتھ پلے کھ نہیں بچے نہ دے، یہ بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ ان کے گرتے 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 اس لیول پہ گر گئے ہیں کہ آج ایک انہوں نے ٹویٹ کیا جی کہ انہوں نے زمینیں چھڑوا کے دیتی ہیں جی انہوں نے اپنا لوکاں نوں۔ میں نے وہ کسی چیف آف آرمی سٹاف نے کسی کی زمین چھڑوا کے دی ہے، یعنی ایس ایچ او کا، اے ایس آئی کا کام جو ہے، یا وہ علاقے کے نمبردار کا کام ہے، یا جو کہ علاقے کے محلے کے لوگوں کا کام ہے، وہ اب ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کس لیول پہ آ گئے ہیں، یعنی وہ ختم ہو چکے ہیں۔ وہ کوئی ایسی چیز ڈھونڈ رہے ہیں جس سے ان کی بلے بلے ہو جائے، ان کی کوئی بات ہو جائے۔ تو یہ ویلاگ سننا بڑا ضروری ہے کہ بڑے خوبصورت انداز میں شہباز گل نے بتایا ہے کہ سنہ دی بھی ہن گل ہو گئی ہے، پہلے انہوں کی گل ہو گئی سی، پھر انہوں کی گل ہو گئی، یعنی اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ اپنا ان کے پاس ککھ نہیں ہے، یہ سہارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اٹھا لے، ہمیں کوئی بٹھا لے، ہمیں کوئی کچھ کر لے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے، میری اس بات کا جو میں بار بار کر رہا ہوں، تکرار سے کر رہا ہوں، میں جہاں کہیں بھی بیٹھتا ہوں وہاں پہ کرتا ہوں، آپ بھی اس کو ذہن میں رکھیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے ارد گرد محلے والوں کو بتائیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ختم ہے۔ یہ جو محکمہ فوج کا ہے، یہ تنزلی کی منازل طے کرتے کرتے ہوئے کنویں سے بھی نیچے چلا گیا ہوا ہے۔ کنویں کا پیندہ ہوتا ہے نا کسی چیز کا، مثلا جگ ایسا ہے، ایسا پیندہ اتنے تھلے، یہ اتوں بھی تھلے چلے گئے نا، یہ اتنے نیچے چلے گئے ہیں، ایک تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کی نفرتوں کی وجہ سے، اس ذلت کی گہرائی میں چلے گئے ہوئے ہیں کہ اب ان کا خاتمہ ہے اور پاکستان کی عوام کی فتح ہے۔ میں اس میں بالکل کنونس ہوں، لیکن ہم نے کچھ کام کرنے اس کے لیے۔ تحریک انصاف نے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے، ہمدردوں نے، اوورسیز نے، باہر اندر بیٹھے لوگوں نے کچھ کام کرنے، ان میں سے ایک کام کرنا، ہم نے ریمیٹنس جو ہے وہ نہیں بھیجنی ہم نے پاکستان، بائیکاٹ ہم نے جاری رکھنا۔ اس میں ایک ایڈیشن کریں کہ اپنے گھروں میں ویکینڈ پہ، اپنے گھروں سے جو ہم نکل کے شادی بیاہ ادھر ادھر کے جو فنکشنوں میں جاتے ہیں اس کو کم کریں۔ ہم ویکینڈ میں باہر جاتے ہیں، ریسٹورینٹوں میں جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اس کو کم کر دیں۔ گھروں میں بیٹھیں، بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھیں، ٹی وی دیکھیں، ویڈیو میچ کچھ لگا لیں، کچھ انٹرٹینمنٹ کریں، گھر میں کریں، سوشل ایکٹیویٹی کم کریں۔ سوشل ایکٹیویٹی کم کرنے سے ان کے اوپر اور پریشر بڑھے گا، ان کو ختم کرنے کا اور ہی طریقہ ہے، ورنہ یہ تو گولیاں نکالتے ہیں، یہ تو گولیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں، ٹینک ان کے پاس، توپیں ان کے پاس، یہ تو بڑے طاقتور ہیں۔ ان کی طاقت کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا پاکستان کی عوام نے، ان کی طاقت کو بڑھ گئی، ان کی طاقت ختم کر کے رکھ دیا اوورسیز پاکستانی سوشل میڈیا نے۔ سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کیلبر کی چیز ہے کہ ہر بندہ چیخ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی کہ ساڈے تے عذاب ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی کہ ان سانو خراب کر دیتا ہے۔ یہ وہ نیا دور ہے صحافیوں کا، میرے جیسے صحافیوں کا ایک نیا دور ہے، اور ہم آ رہے ہیں، اور ہم میرے جیسے میرے چھوٹے بچے، میرے بھائی، میرے دوست، میرے سارے کے سارے ہلکے لگے نے، تو سانو موہت پیرزادہ کے بندے ملے دینے سانو جڑے سیکھنے کے لیے، اور شہباز گل سر سے جیسے ملے۔ سر انہوں نے اتنا خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے اس کی ناکامیوں کو کہ وہ سننے کے قابل ہے، اس کو ضرور سننے گا۔ ساڈی گل ہو گئی انہوں نے بھی گل ہو گئی انہوں نے بے نال، تو ہوں کچھ کرنے کا۔ اچھا، دوسرا میں نے بھی موہت پیرزادہ کا ذکر کیا، ان کا میں ذکر، یہ میرا ویلاگ جو ہے یہ موہت پیرزادہ اور شہباز گل کے نام آج کا ویلا۔ اچھا، یہ ایک جو چیز ہے اس کے اوپر بھی پلیز ذرا لوگوں کو دھیان دینا، جو موہت پیرزادہ کو نہیں سنتے اس کو سنیں۔ موہت پیرزادہ
سننے میں دیکھنے میں آپ کو ایک انٹلیکچوئل کلاس یا کہہ لیں یا بہت لکھے پڑھے بندے اوکھے اوکھے لفظوں والے بندے وہ اس قسم کی شخصیت آپ کو لگے گی، لیکن آپ یقین کریں اوور دا پیریڈ جو منزلیں اس شخصیت نے طے کی ہیں پاکستان کی، ہی بیکم مور آف اے ٹیچر ناؤ. یہ ایک استاد، ایک تبلیغ کرنے والا، مبلغ کی شخصیت کی شیپ اختیار کر لی ہے محیط پیرزادہ نے میری نظروں میں. ہی از ٹیچنگ دا پیپل، لوگوں کو سمجھا رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے آپ بھی پڑھیں، آپ اس کو ریسرچ کریں، آپ اس کو ڈھونڈیں، آپ اس کو دیکھیں. یہ محیط پیرزادہ وہ محیط پیرزادہ نہیں ہے جس کو پاکستان ٹی وی کے اوپر میں نے دیکھا. میں کبھی بھی امپریس نہیں ہوا، مجھے ایک عام سا صحافی لگا، ایک ڈاکٹر، ایک صحافی، دیٹس اٹ. لیکن یہ جو محیط پیرزادہ اس وقت ہے، یہ اپنی منزلیں طے کرتے کرتے میچورٹی کے اس لیول پہ ہے کہ آپ لوگوں کو تمام کو سننا چاہیے. آپ کو پتہ لگے گا آپ کو، اور ان کی جو باتیں ہیں محیط کی، ان کو سنیں، ان کے اوپر ریسرچ کریں، ان کو دیکھیں. دس از ویری امپورٹنٹ. یہ ہمارے پاس ایک ایسٹ جو ہے اس مشکل دور میں، جو اچھی چیزیں ہوئی ہیں اس پاکستان کے بدترین دور میں، جو اچھی چیزیں ہوئی ہیں، ان اچھی چیزوں میں سے ایک اچھی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس شہباز گل جیسے ہمارے لوگ ابھر کے سامنے آئے. ہمارے پاس محیط پیرزادہ جیسا بندہ، ایک صحافی میرے خیال میں صحافی اچھا پیشہ ہے، کیونکہ ہمارا بھی ایک اخبار ہوا کرتا کسی زمانے میں، النقیب کے نام سے، فیصل آباد میں اخبار ہوتا، پھر پنڈی میں ہوتا. میں نے بھی اس میں کام کیا ہوا، پنڈی والے اخبار میں. تو میں کچھ لکھتا بھی رہا ہوں کسی وقت، کسی زمانے میں، بچپن تو نہیں کہہ، جوانی میں کہہ لیں، کچھ لکھا بھی ہے میں نے، کچھ تھوڑا بہت غزلیں، کچھ چیزیں، بہرحال اس میں نہیں جاتے. تو میری بھی کوئی بیک گراؤنڈ ہے صحافیوں کا لیے. لیکن یہ جو میں اب دیکھ رہا ہوں نا، جو یہ محیط پیرزادہ، دس از سم تھنگ مور دین اے جرنلسٹ. یہ ٹیچر ہے، یہ قوم کو ٹیچ کر رہا ہے. یہ صرف کرٹیسائز نہیں کر رہا، یہ صرف یہ کسی کو برا بلا نہیں کہہ رہا، یہ راستے بھی آپ کو ساتھ دیتا ہے. یہ ساتھ آپ کو راستہ بتائے گا اسٹیبلشمنٹ کو، اگر کہیں ان کو غلط کرے گا، کرٹیسائز کرے گا، ساتھ ان کو بتائے گا کہ بہتری کا راستہ کیا ہے. دس از اے ڈفرنٹ محیط پیرزادہ ان فرنٹ آف اس، ہمارے سامنے. اور مینوں کہتے ہیں اگر سن لو محیط صاحب تسی تو پلیز گیو می شاؤٹ، گیو می اے کال، کیونکہ میرے کو تھوڑا نمبر کوئی نہیں آئے گا. آئی ٹرائی ٹو ریچ آؤٹ فار یو. کسی وقت مجھے امریکہ میں اگر میرا چکر لگا تو میں آئی وڈ لو ٹو سی یو اینڈ ٹاک ٹو یو. گل صاحب سے میری البتہ ملاقات ہے. اچھا انہوں کو میں ویسے پنجابی بھی پوچھا سی کہ بھن میں پنجابی چ کر لاں اجازت، انہوں نے کہا جی بسم اللہ کرو. اینی وے جی آگے چلتے ہیں. اب دو چیزیں ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ ختم ہو چکی ہوئی ہے، یہ پاکستان کے عوام اپنے ذہنوں میں ڈال لے کہ وہ بالکل ختم ہو چکی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ. یہ محکمہ جو فوج کا ہے، یہ محکمہ کہوں گا، ادارہ تو نہیں ہے یہ میرے خیال میں، یہ ختم ہو چکا ہوا ہے. اب یہ کہانی اوور ہے. اب آگے چلنا، اب آپ نے اب اس سے آگے کی باتیں کریں. آگے کی بات سننے میں آئی ہے جی کہ بات آگے تک اس طرح ہو گئی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں جی کہ چیف آف آرمی اسٹاف رہن دے، تو باقی سب بات اب یہاں تک آ چکی ہے کہ ہمیں کچھ نہ کہیں، آپس میں جو مرضی کریں. لیکن ان کی باتوں میں ہم نے نہیں آنا، پاکستان کی قوم نے ان کی باتوں میں نہیں آنا. دے آر ناٹ ٹرسٹیبل، یہ اعتماد کے قابل نہیں ہے. آپ لوگوں نے اپنی جدوجہد جاری رکھنی، پاکستان کے عوام نے، پی ٹی آئی نے جدوجہد جاری رکھنی. کھل کے کریں، آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کھل کے اپنا موقف رکھیں، اپنی بات پہ ڈٹے رہیں، ریمیٹنس بند کریں اور بائیکاٹ جاری رکھیں اور اپنے سوشل ایکٹیویٹی کم کریں تاکہ ان لوگوں کے اوپر پریشر آئے. اچھا جی، ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے، ایئر کموڈور سید سجاد حیدر صاحب تھے، ان کی وفات ہوئی ہے. اٹ واز ویری سیڈ مومنٹ ان کی فیملی کے لیے. اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. میں اس بندے کا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بڑھاپے میں ان کی ایک ویڈیو میں نظروں میں گھوم رہی ہے جس میں وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے، پی ٹی آئی کا جھنڈا پکڑا ہوا، ہی از آن دا وے. دیکھیں یہ وہ لوگ تھے جن کو ذیل و رسوا کیا گیا، صرف کس لیے؟ عمران خان کی دشمنی میں. آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے ہیرو، میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں ان کی فیملی کو، ان کے عزیز و اقارب کو. ان کے لیے دکھ کی گھڑی ہے، افسوس کا مقام ہے. ایک اور مجاہد ہم سے چلا گیا. ہر انسان کو ایک دن اللہ پاک کے پاس جانا ہے، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا ہے. لیکن جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو کہ وہ زندہ ہے، وہ آپ کے موبائل فونوں کے اندر زندہ ہے، وہ آپ کی آرکائیو میں چلے گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کی جو آرکائیو ہے جس میں ویڈیوز، فلمیں، سارا کچھ، وہ اس میں زندہ ہے. وہ آج سے سال بعد، 10 سال بعد، 15 20 سال بعد، 50 سال بعد پھر کہیں نہ کہیں کسی کے سامنے آئیں گے، اور وہ صرف ایک ہی میسج ہوگا کہ یہ بندہ سچ کے لیے کھڑا تھا، یہ شخص انسانیت کے لیے کھڑا تھا، یہ پاکستان کی بقا کے لیے کھڑا تھا. اور اس طرح کے تمام لوگ جو آپ لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ویڈیوز بنا رہے ہیں ٹک ٹاک پہ، چھوٹے ہیں، محیط پیرزادہ، عمران ریاض جیسے بڑے صحافی ہیں، یا ہم جیسے عام سے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے آرکائیو میں چلے گئے ہیں. یہ زندہ رہیں گے. اب آپ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ چلے گئے ہیں جس وقت پہ، جب ایک وقت تھا ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا.
لیکن یہ جو جہاد کر رہے ہیں اس دور میں، جو لوگ جہاد کر رہے ہیں، وہ تمام کے تمام ذمہ دار. اسی طرح سجاد حیدر صاحب جو ہیں، سید سجاد حیدر صاحب ایئر کموڈور، یہ بھی تاریخ میں زندہ ہیں، یہ بھی آرکائیو میں زندہ ہیں، یہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے. یہ ایک ریزسٹنس کا سمبل بن گئے ہیں. اور ان لوگوں کے ساتھ جس طرح ظلم اور زیادتی کی ہے، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے اس فوجی محکمے کے لیے اور جرنیلوں کے لیے. یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ان کی وجہ سے پاکستان کے ہیروز کی ہمیشہ تذلیل ہوئی ہے. ان لوگوں کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو نے قائد شروع ہوئے، نیچے آتے جائیں. ہر بندے کو ہر چیز کا پتہ ہے، بار بار کرنا کیا بات کریں، لیکن یہ تذلیل اپنے ہیرو کی کرنے سے یہ ادارہ باز نہیں آ رہا. یہ پاکستان کا وہ گندا ادارہ ہے، یہ وہ گندے جرنیل ہیں، پاکستان ملٹری اکیڈمی کے وہ گندے جرنیل ہیں جنہوں نے ہمیشہ تدلیل کی. اور اسی طرح ایئر کموڈور سید سجاد حیدر کی تدلیل کی، لیکن اس کو جو عزت ملی، جو اس کو مقام ملا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیا، جو اس کو مل گیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرکائیو میں، ہمارے دلوں میں، ہماری یادوں میں زندہ رہیں گے. اس چیز کو آپ بھی ذہن میں رکھیے. اگر آپ کو زندگی کل مجھے کسی بندے نے کہا تھی کہ بڑے بڑے ہیرو ہیں عمران خان یہاں لندن میں، تو ان کو میں نے ایک بات کی تھی، وہ آپ سے بھی شیئر کر دیتا ہوں. ان کو میں نے کہا تھا عمران خان ایک ایسا پارس ہے، اللہ پاک نے ایک ایسی چیز بنائی ہے جو اس کو چھو جاتا ہے وہ ہیرا بن جاتا ہے. اسی طرح سجاد حیدر صاحب تھے، انہوں نے اپنے ملک کے لیے خدمات انجام دیں. وہ لوگوں کی نظروں سے تھوڑی سی اوجھل ہو گئی ہوئی تھی، انہوں نے جو جنگ لڑی تھوڑی سی اوجھل ہوئی تھی، لیکن جیسے انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا اور پاکستان کے ساتھ دیا، وہ پھر ابھر کے ہمارے سامنے آ گئی. اسی طرح آپ لوگ بھی، میں بھی، ہم سب ایک ٹیم ہے. ہم سب پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. ایک دوسرے کو شیئر کریں، ایک دوسرے کو لائک کریں پلیز، یہ بڑا ضروری ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.